میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے, زندگی گزارنے کے لیے شریعت کے مطابق طریقہ بتائیں. بھائی شریعت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ بیگم کو محبت دو, عزت دو, اس کی رسپیکٹ کرو. اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو کہ بھائی میری بیگم آئی ہے تو ٹھیک ہے اماں آپ کی بہو ہے, لیکن کائنڈلی کوشش اس کی کریں کہ جب بھی کوئی آرڈر ہو تو لہجہ تھوڑا سا نرم لہجہ ہو, طنز والا لہجہ نہ ہو. سارا گھر میں جو آگ لگتی ہے نا, گھر میں جو وہ زبان سے آگ لگتی ہے, پتہ ہے آپ. اسٹائل کسی کا ٹھیک نہیں ہے, بات اکثر ٹھیک ہی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اسٹائل کیا ہوتا ہے. اب جیسا میں بہو کو روٹی نہیں پکانی آتی نا, تو ساس یہ نہیں کہے گی کہ بیٹا بہت اچھی روٹی پکائی ہے, تھوڑا سا یوں کر لو گی تو اور اچھی ہو جائے گی. وہ ساس پتہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی. پھر وہ غیبتیں شروع کر دے گی, تو بہو کو پتہ چل جاتا ہے آج کل مارکیٹ میں میری غیبتوں کے علاوہ ساس کا اور کوئی کام ہے نہیں. اسی طرح اگر اماں کبھی کوئی سختی سے بیگم سے بات کر لے تو بیگم کو سمجھا دو کہ بیگم مجھے بند کمرے میں بتا دینا, اماں کو آگے سے رپلائی نہ کرنا. کیونکہ بڑے لوگ جب سنتے ہیں نا چھوٹوں سے منہ پھٹ ہوتے ہیں تو بڑوں کے دل میں پھر اور نفرت پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح کی دو چار چیزیں ہی ہیں, پھر بھی پھٹا پھر بھی ہوگا. آپ سمجھ رہے ہو کہ بڑا اچھا گیا, ہنسی خوشی نہیں گزرے گی. ایسے ہی اللہ میاں چاہتے ہی ہیں کہ انسان کو سارے مزے دنیا میں ملے ہی نہیں. یہ اللہ کی منشا ہے. خواہشات پوری ہونے کی جگہ کیا ہے؟ آخرت. دیکھو ایک میڈیکل سائنس سے ایک مثال دیتا ہوں میں. آج کل میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے. بھائی شوگر اس طرح سے ہوتی ہے, یہ احتیاط کرو تو شوگر نہیں ہوگی. ہارٹ اس طرح سے خراب ہوتا ہے, یہ احتیاطیں کرو تو دل آپ کا مضبوط رہے گا. ڈاکٹروں کی پوری رپورٹیں ہیں نا اس پر. اور جو ہے کڈنی ان چیزوں سے خراب ہوتا ہے, گردے ان چیزوں سے خراب ہوتے ہیں. یہ غذائیں کھاؤ گے تو گردے آپ کے صحت مند رہیں گے. اتنی ورزش, یہ فلانا ڈمکانا. ڈاکٹر صاحب کیا بیمار نہیں ہوں گا؟ کیا کہ بھائی بیمار تو پھر بھی کسی بھی وقت, فلاں نے ساری چیزیں کی تھی, اٹیک سے ہی مرا تھا وہ, ٹھیک ہے نا. فلاں میں شوگر کی کوئی علامت نہیں تھی, لیکن کریلے کھائے ہوئے تھے اس دن جس دن اس کی شوگر ہائی ہوئی ہے. کریلے کا جوس پیا تھا اور شوگر, حالانکہ کریلے کے جوس میں شوگر کا کوئی ہے. تو بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب شامت آتی ہے نا, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے. اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی. تو یہ اللہ میاں نے رکھا ایسا ہے کہ بھائی اب صحت ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے. ڈاکٹر مشورہ دے گا کہ کرنا چاہیے, اس مشوروں پہ عمل کرنا چاہیے. پھر بھی جب شوگر ہونی ہوگی, ہارٹ اٹیک ہونا ہوگا, سب کچھ ہوگا. وجہ کیا ہے کہ اللہ میاں نے اس دنیا کو ٹینشن فری بنایا ہی نہیں ہے. اچھا ایک ٹینشن ختم ہوگی نا تو دوسری ٹینشنیں شروع ہو جائیں گی. بعض دفعہ جو چیز ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے وہی ٹینشن کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اس لیے سارے مزے دنیا میں میرے بھائی اللہ نے رکھے ہی نہیں ہیں. تو جب شادی ہوگی تو بیوی کتنی بھی اچھی ہو, تھوڑے دنوں کے بعد پھڈا منہ سے بول لو تاکہ یاد رہے آپ کو, ہوگا. شوہر کتنا ہی اچھا ہو, تھوڑے دنوں کے بعد عورت کا اس سے جھگڑا ہوگا. بیوی کتنی اچھی ہو, کیونکہ اس لیے لڑتے ہیں یہ کم وقت. بیوی کا اچھا ہونا ہی لڑائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. شریف بیوی مل گئی, اب وہ ہر چیز برداشت کر رہی ہے, تو ہونا تو چاہیے تھا کہ لڑائی نہ ہو, لیکن مرد اسی چیز کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں گھر دیر سے آتا ہوں تو یہ پوچھتی نہیں ہے, لڑتی نہیں ہے, جتنا خرچہ دے دیتا ہوں اس پہ گزارا کر رہی ہے, تو وہ اور ہاتھ دبانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا میری اتنی اچھی بیوی مل گئی تو اگلی عید پہ میں ڈبل خرچہ دوں گا اس کو, نہ وہ کہے گا یار یہ تو بیوقوف مل گئی ہے, تو وہ ہاتھ کھینچنا شروع کر دے گا. وہ دیکھتا ہے کہ میری اطاعت کر رہی ہے تو ایسا کام لینا شروع کر دیتا ہے, اس کا آرام اور اس کے نیند کوئی خیال ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو انسیکٹس ہیں یہ بعض دفعہ شوہر کے ہوتے ہیں. تو وہ ہم نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں پوری زندگی کبھی میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوئی. ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پوری زندگی میں, حالانکہ بوڑھے ہو کے دنیا سے گئے وہ, پوری زندگی میں میرے اور میری زوجہ کے درمیان کبھی اونچی آواز سے بات نہیں ہوئی ہے. ایسے خاندانی لوگ بھی ہیں دنیا میں, رہے ہیں. لیکن آج کل پتہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی نیک بیوی مل گئی تو آدمی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا, وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اب نارمل ہے, یا شاید میں نے کچھ زیادہ ہی چھوٹ دی ہوئی ہے جو اتنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے, مجھے تھوڑی سختی کرنی چاہیے. تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر اچھا ہو جائے نا تو عورت اسی چیز کو تھوڑے دنوں تک وہ کہتی ہے بھائی تو جب پیسے مانگو پکڑا دیتا ہے, جب بولو برگر کھانے جانا ہے تو برگر کھانے لے جاتا ہے, جب پیزا کے جانا ہے تو پیزا کھانے لے جاتا ہے. ماشاء اللہ جب 12 بجے سو کے اٹھو تو 12 بجے سو کے اٹھتی ہوں, میں کچھ نہیں کہتا. تو آہستہ آہستہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کو مجھے مل گیا ایک بہت بڑا, ٹھیک, تو پھر وہ اور نہ چھوڑتی ہے اس کو. تو اس لیے یہ دونوں کے ساتھ ہے. تو اس لیے قدرت نے سسٹم ایسا رکھا ہے دونوں پہ کوئی نہ کوئی مسلط رہے. اس کو تھوڑی سی وہ ٹیڑھی ملے تاکہ اس کو سیدھا کر کے رکھے, اور اس کو یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ملے, یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ملے تاکہ وہ بھی اس کو سیدھا کر کے رکھے. تو اسی طرح چلے گا گھر. ایک دوسرے کو تھوڑی تھوڑی ٹینشن دیا کرو, تھوڑی تھوڑی ٹینشن لیا کرو. اور یہ ہوتا ہے تھوڑے دنوں. جو تجربے کار میرے سے زیادہ کس کا تجربہ ہوگا میرے بھائی, کہ خوب سمجھ لو جتنا بھی اچھا ٹائم گزر رہا ہو نا, چند دنوں کے بعد ایک ایسی حالت آتی ہے جس میں دونوں لڑتے ہیں. تو یہ سمجھ لو کہ یہ نیچرل ہے, اس کو گھر توڑنے کی طرف نہ لے جایا کرو. یہ ایک پیک پہ جاتی ہے لڑائی, پھر واپس
نیچے آتی ہے, پھر آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے تھوڑے دن تک. اب سمجھ جاؤ جب 1-1.5 ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ گزر گیا, اب سمجھ جاؤ کیا ہونے والا ہے پھڈا, تو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار رہو یار, تھوڑی سی جھڑپیں ہوں گی, اس کے بعد حالات کیا ہو جائیں گے نارمل. ان جھڑپوں میں اگر کنٹرول نہیں کیا نا اپنے آپ کو, اور طلاق پر آ گئے اور زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے, تو گھر کو جڑ جائے گا. تو جب آپ کو پہلے سے پتا ہے یار تھوڑے دنوں کے بعد یہ ہونی ہے, تو ذہنی طور پر کیا رہو گے, تیار. اور یہ بہت فائدے مند ہوتا ہے, یہ جو وقتی طور پہ ایک پھڈا ہوتا ہے نا, یہ بہت صحت کے لیے مفید اور دونوں کے تعلقات کے لیے بہت مفید ہوتا ہے.